نانی مستانی سنائے کہانی میں آپ کے پاس ایک بار پھر آئی ہے آپ کی نانی مستانی. تو قبول کیجئے نانی مستانی کا آداب. جی آیا نو، خوش آمدید. پیارے بچوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں آپ کو ہنسو اور گگلی کے ایڈونچرز سناؤں گی اور آپ کو لے کر چلوں گی ان کے ساتھ جیسے جیسے وہ جہاں جہاں جاتے رہیں گے. تو آج ہم شامل کرتے ہیں کہ ہنسو اور گگلی کیا کر رہے ہیں. تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہنسو بڑا بھائی ہے اور گگلی چھوٹی بہن ہے، اور ان کے ابا لکڑی کا کام کرتے ہیں اور جنگل کے پاس رہتے ہیں تاکہ ان کو لکڑی لا کر ان کی چیزیں بنانے میں آسانی ہو. تو بچوں، ہنسو جو ہے وہ بہت ذہین بچہ ہے اور اس کے ذہن میں بہت تجسس ہے چیزوں کو سیکھنے کا. وہ چاہتا ہے کہ نئی نئی چیزیں سیکھے، دنیا کو فتح کرے. اس کے دل میں کچھ اچھا بننے کا بہت جذبہ ہے. جبکہ گگلی جو اس کی چھوٹی بہن ہے وہ بہت جلدی ڈر جاتی ہے چیزوں سے، اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، اس لیے کہ ان کی امی بہت بچپن میں جب وہ گگلی چھوٹی سی تھی تو امی دنیا سے چلی گئیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اب ہنسو کے ساتھ دو ڈیوٹیز ہیں. ایک تو اس نے اپنی بہن گگلی کو پورا اعتماد دینا ہے، زندگی کیسے جینی ہے بہت اعتماد کے ساتھ وہ بھی سکھانا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اچھا سا پڑھنا ہے کیونکہ اس کے ابا چاہتے ہیں کہ وہ، کیونکہ بہت تجسس کرتا ہے نا، بہت کیوریس بچہ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بہت اچھا پڑھے اور دنیا میں نام روشن کرے. یہی تو میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا بہت دھیان دیا کیجئے تعلیم حاصل کرنے میں، اپنے اخلاق کو اچھا کرنے میں، اس کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ پیار اور محبت اور ادب اور احترام سے پیش آنے میں. تو بچوں، اب ہوا یوں کہ وہ جو ہنسو اور گگلی کے ابا نے ان کی جو سوتیلی امی تھی ان کو تو ان کے گھر بھیج دیا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ غلط کام کیے تھے. چھوٹے بچوں کو انہوں نے اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، پھر ان کو جنگل میں اکیلا چھوڑائیں. تو یہ سب چیزیں کرتے ہوئے ان کے ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی اپنے بچوں کو اکیلا پروان چڑھائیں گے، اور اگر انہیں کوئی اچھی امی مل گئی بچوں کے لیے تو وہ ضرور ان کی مدد حاصل کریں گے. اب بچوں، ہوا یوں کہ ہنسو نے کوشش کی کہ وہ ان کے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا دریا تھا، ندی کی طرح کہنے ندی تھی، اور ہنسو کو بہت تجسس تھا کہ پانی کے اندر جو زندگی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، مچھلیاں کیسے جیتی ہیں. تو اب ہنسو میاں جو ہیں وہ روز صبح سویرے جب اسکول سے آتے تو وہ اس کے بعد اپنا ہوم ورک کرنے کے بعد اس دریا پہ چلے جاتے اور غور و فکر کرتے اور مچھلیوں اور باقی کے جو پانی کے جانور ہیں ان کے نقل و حرکت پہ غور کرتے. اب بچوں، یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا کچھوا اداس سا بیٹھا ہوا ہے. ہنسو نے اس سے دیکھنے غور کرنے لگا کہ وہ بہت زیادہ دھیرے دھیرے چلتا ہے اور بہت جلدی ڈر جاتا ہے. تو اس کو اپنی بہن گگلی کا بھی خیال آیا کہ وہ بھی جیسے ہی لوگوں کو دیکھتی ہے یا کہیں بہت زیادہ لوگ ہوں یا کوئی اونچی اونچی بات کر رہا ہو تو وہ ڈر جاتی ہے اور کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چھپ جاتی ہے جا کر. تو اب تو ہنسو میاں کو تجسس ہوا. انہوں نے کہا کہ میں اس کچھوے کے اوپر بہت ریسرچ کرتا ہوں، پتہ لگاتا ہوں کہ یہ کچھوے صاحب جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں. تو اب بچوں، اب ہنسو میاں کریں گے اس کچھوے کے اوپر بہت زیادہ تحقیقات، اور انہوں نے کچھوے کا نام بھی ایک پیارا سا رکھ دیا ہے. تو بچوں، پھر آپ کو میں لے کر چلوں گی ایک نئی کہانی کی طرف، ہنسو اور گگلی کی. ابھی تو ہنسو میاں اس کچھوے کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں جو کہ چھوٹا سا ہے، بہت ڈرا سہما رہتا ہے اور دھیرے دھیرے چلتا ہے. اور آپ بھی مجھے بتائیے کہ ہنسو نے اس کا نام کیا رکھا ہوگا،
اور پھر کہانی ہم آگے لے کر چلیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. اور آپ نانی مستانی کے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اور جیسے کہ میں آپ کو ہر کہانی کے آخر میں کہتی ہوں کہ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی ہے. اس کی بہت قدر کیجئے، اپنی صحت کا خیال رکھیے اور ہیلدی چیزیں کھائیے، اور جو امی بناتی ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اور خوش خوش رہا کریں. جو آج کا دن آپ کو ملا ہے اس میں اللہ کا شکر کر کے اپنی توانائی کو اچھی طرح استعمال کرتے ہوئے اچھے کام کریں، سوچ سمجھ کے کریں، آپ کسی سے جھگڑا نہ کریں. اور میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ پیار محبت جتنا بانٹیں اتنا ہی بڑھتا ہے، تو آپ کو زیادہ زیادہ پیار ملے گا. تو اب دیجیے اس کے ساتھ اپنی نانی مستانی کو الوداع. آداب.